بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ راجپوت قوم کون تھی، ان کا ارتقاء کیا تھا اور یہ کس طرح ہندو مذہب میں داخل ہوئے اور آج یہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ راجپوت، جس کے معنی راجاؤں کے بیٹے کے ہیں، وہ اپنا سلسلہ نسب دیو مالائی شخصیات سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدا اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں۔ ایشوری پرساد کا کہنا ہے کہ وہ ویدک دور کے چھتری ہیں۔ بعد کا کہنا ہے کہ یہ سیتھن اور ہن حملہ آوروں میں سے بعد راجپوتانہ میں مقیم ہو گئے تھے اور انہوں نے اور گونڈوں اور بھاروں کے ساتھ برہمنی مذہب کو قبول کر کے فوجی طاقت حاصل کر لی تھی۔ مسٹر سی وی ویدیا کا کہنا ہے کہ پرتھوی راج راسا کے مصنف چندر برائے نے راجپوتوں کو سورج بنسی اور چندر بنسی ثابت کرنے سے عاجز آ کر ایک نئے نظریہ کے تحت ان کو اگنی کل قرار دیا تھا، یعنی کہ وہ آگ کے خاندان سے ہیں، اور وششٹھ نے جو قربانی کی آگ روشن کی تھی، اس سے راجپوتوں کا مورث آلہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن اب بعد فاضل ہندوؤں نے اس شاعرانہ فسانے سے انکار کیا ہے اور زیادہ تر حضرات کا خیال ہے کہ راجپوت قوم کی رگوں میں غیر ملکی خون ہے۔ ٹاڈ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ راجستھان میں اسی نظریے کی تائید کی ہے اور راجپوتوں کو وسط ایشیا کے سیتھین قبائل کا قریبی قرار دیا ہے۔ جمنا ٹاڈ کا کہنا ہے کہ عہد قدیم سے محمود غزنوی کے دور تک بہت سی اقوام ہند پر حملہ آور ہوئیں اور راجپوتوں کے 36 راج کلی میں شامل ہیں۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ ان کے دیوتا، ان کے شجرہ نسب، ان کے قدیم نام اور بہت سے حالات و اطوار چین، تاتار، مغل، جٹ